Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکن یا اخوات؟ الحمد للہ علی کل حال. الحمدللہ. ہماری سسٹر تو بہت ساری آئی نہیں، شاید قربانی کا جانور تو نہیں لے لیا سب نے؟ جلدی سے لے لیا کہ اب ہم ذرا اس طرف توجہ کر لیں. اچھا جی، یہ دیکھیے گا، اسم جلالہ کے لام کو جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، یہ اکثر ہمارے منہ پہ جیسے کہہ لیں کہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے نا. بسم اللہ، الحمد للہ، رسول اللہ. ہم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، ہم اس کو یہاں پہ موٹا کرتے ہیں. اچھا، میں نے یہاں تکبیرات لکھی تھی، تو یہاں پر بھی جب ہم تکبیرات کہتے ہیں نا تو بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یعنی کہ اس کو پھر ہم باریک کر لیں گے. پھر اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تکبیرات ضرور ضرور بار بار پڑھیں، لکھ کے سامنے لگا لیں. میں نے یہ ایسے کل لکھ لیا تھا تاکہ یہ سامنے رہے، ہر وقت نظر پڑتی رہے، تاکہ بھولے بھی تو یاد آ جائے کہ ہم نے بار بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ ویسے بھی اگر پڑھتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بڑے خاص 10 دن شروع ہو گئے ہیں جن کی قسم کھائی گئی قرآن مجید میں، والفجر ولیال عشر، تو یہ بڑے اہم 10 دن ہیں. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اچھے اعمال کی طرف جائیں. اور روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے بھی رکھیے. اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ گزشتہ 1 سال اور 1 سال جو چل رہا ہے ان کا کفارہ بن جاتا ہے نا گناہوں کا. جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں سرزد، ان کا کفارہ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر سارے 10 یعنی کہ 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھ لیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کورس کی طرف. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 ہے ہمارا، سورۃ البقرہ. اور دیکھیے الحمدللہ سے آج ہم 58 59 آیت مبارکہ پر آ گئے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا 8واں صفحہ شروع ہو گیا. اشارہ اے ہے، اور ہم نے 2 صفحات کمپلیٹ کیے تھے پچھلے ویک. اب جو اگلا ویکنڈ ہے، جو ویک ڈیز ہوں گے ان میں پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اگر آج بھی جیسے تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں گے کہ نیکسٹ ویک میں ہم کلاس رکھتے ہیں، یعنی رکھ لیں گے تو چلیں یہ ہو جائے گا کہ ہمارا پیج کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے گا. پڑھا ہوا ہوگا نا ایک دفعہ تو یہ کہ چلیں جو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے ہمیں، کسی ٹائم میں بیٹھے ہوں تو اپنے کانسیپٹس کو بندہ ریوائز کر سکتا ہے. بعد میں پھر ایک مڈ ریویژن ہو جائے گی، اور مڈ ریویژن کے بعد انشاءاللہ آپ کا پھر ایک مڈ کوئز لے لیا جائے گا. چھوٹا سا کوئز ہوگا، آسان سا انشاءاللہ، جیسے ہم پہلے بھی اپنے کورسز میں کرتے آئے ہیں. کوئزز کو نا زیادہ سر پہ نہ سوال کیا کریں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئز نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہم اتنی توجہ بھی نہ کریں نا. کوئز ہوتا ہے تو ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں. اچھا جی، کورس 2 ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اپنے رائٹ ہینڈ پر، اپنے لیفٹ ہینڈ پر ہم نے کورس 3 شروع کیا ہے. سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے قرآن، تو ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کیا، پھر البقرہ شروع کی جو ابھی چلتی رہے گی. تو ہم نے شروع میں جو چیز پڑھی، ہدایت. ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے. کافرین نے انکار کر دیا، منافقین شک و شبہ میں پڑ گئے.
इसके बाद बहुत सी मिसालों के साथ हम समझते हुए आए और सफ़ा नंबर 5 पर हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। वो पहले इंसान जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत नसीब फरमाई। अच्छा जी, जैसे हमारा कोर्स 3 शुरू हुआ, हमने पढ़ा बनी इसराइल के बारे में। वो एक बड़ी कौम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी, लेकिन इन लोगों ने हिदायत की कदर नहीं की। अच्छा जी, अब चूंकि ये सिलसिला चल रहा है, इसमें एक चीज हमने ये भी नोट करनी है कि कुरआन मजीद चूंकि कोई किस्से कहानियों की किताब तो नहीं है ना, तो कुरआन मजीद में काफी मुकामात पर बनी इसराइल के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बड़े वाकयात और कुछ ऐसे हमें लगता है कि जैसे आगे पीछे भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो बात पहले आई है, अब जो वाकयात बाद में हुए पुराने पाक में लिखे हुए वो बाद में ही हुए हों। तो ये अल्लाह ताला ने जिस तरह से किताब को उतारा, नाजिल किया, उस तरह से हम उन वाकयात पर गौर करेंगे। और इसके लिए एक बेहतरीन चीज हम बार बार कहते हैं कि आप तफासिर को जरूर कंसल्ट किया करें, जरूर बिल जरूर तफासिर देख लिया करें। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो देखें, काफी सारा तो हम अपने ये इसमें कर रहे हैं, पर जितना जितना मतलब आयात में मुख्तसर सी शरह में हम कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी थोड़ी तफसीर टच कर लेते हैं कि अच्छा ये इस टाइम में ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। अच्छा जी, और इसमें ये जो हमारे लिए क्या सबक है कि ये जो कौम थी, अल्लाह ताला ने इन पर बड़े इनामात किए, बड़े इकराम से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा, इनाम इकराम हुए। इन लोगों पर बड़ी सख्तियां भी आई और अल्लाह ताला ने इनको बहुत आसानी के साथ उनसे निकलने के रास्ते असबाब भी मुहैया किए। उसके बावजूद बहुत सारी नाफरमानियां करते रहे। आज हम अपना एहतिसाब करते हैं कि आज हमारा भी ये हाल तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने हम पर बेशबहा नेमतें नाजिल फरमाई, बेशबहा नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। तो क्या हम भी नाफरमानी करने वालों में से हैं? तो जरूर बिल जरूर अपना मुहासबा करना, क्योंकि ये आयात रहती दुनिया के लिए, सब इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा रहेंगी। ये किसी एक खास वक्त के लिए, खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब ने इससे सीखना है। अच्छा जी, हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। जब आप इयादा करते हैं उन आयात को, अपने मुसहफ पर भी देखा करें, निशान लगा लिया करें। ऐसी शुरू में जब इस तरह की हम करते हैं ना थोड़ी थोड़ी सी कोशिश, फायदा ये होता है कि जब भी सूरह अल बकरा आप तिलावत करेंगे, आपको वो उतना उतना पैसेज से याद आ जाएगा। यहाँ पर ये बात हो रही थी, यहाँ हिदायत और नतीजे की बात हुई, तो यहाँ बनी इसराइल को दावत दी गई थी। इसके बाद जब हम अपने 7वें पेज पर आए, तो हमने कहा कि फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। तो ये अगर हम साथ साथ निशान लगा लेंगे ना कि ये पहला इशारा छोटा छोटा लिख भी ले, ए इशारा यहाँ से शुरू हुआ है, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, सी यहाँ से, डी यहाँ से, तो हमें इंशाल्लाह वो तर्जुमे भी याद आएंगे। उसके साथ जो हमने शरह पढ़ी, जो हमने इसकी ग्रामर पढ़ी, जो अफ़आल पढ़े, वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, अगर फ्रेज में याद कर सकते हैं तो फ्रेज में याद कर दिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए है कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। किस दिन के लिए? बताएं जरा, किस दिन के लिए नेक काम करने हैं? वो दिन क्यामत के दिन की क़यामत के दिन आखिरत के, के हशर लिए। के लिए, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद फिरौन 40 रातें बछड़े की इबादत अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबे को याद करें। अगर इस तरह से याद हो सकता है तो ऐसे ही याद कर लें। आज हमारा 8वां सफा, यानी कि अब हम अपने लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली पर आ गए। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। ठीक है, सारे आ पर खत्म हो रहे, दाखला, दुआ, मुतालबा, सजा। अच्छा जी, बस्ती में दाखला आज हमने बस इतना कवर करना है। ठीक है, ये आपको कलरफुल पैसेजेस दे बना बना के दिए गए, ताकि हम इशारों को आसानी से पहचान सके। और ये जो साइड भी आपको, अब आपके पास स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर की जाती है ना, देखें ये यहाँ पर ये बताए भी गए हुए हैं कि ये किस किस कौन कौन से अबवाब यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, अबवाब को हम इंशाल्लाह अपनी जब तिलावत के दौरान कुछ आपने कोशिश करनी है कि पहचानने की कोशिश करें। कुछ थोड़े से मैं आपको हिंट दूंगी, उससे इंशाल्लाह आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारा पहला इशारा है बस्ती में दाखला। मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान फरमा रहे हैं। देखें,
کہ वो किस तरह से नाफरमानियां भी करते जा रहे थे और सख्तियां भी उठाते जा रहे थे। इसके साथ अल्लाह ताला ने उनको मन्नो सलवा से भी नवाज दिया, लेकिन उस पर भी नाशुक्री थी। तो इसके बारे में हमने थोड़ा आगे डिटेल से भी पढ़ना है मन्नो सलवा के बारे में। अच्छा जी, असबाब क्या होंगे आज की आयत में? बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर ये बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल तो होंगे। अच्छा, कौन सी बस्ती की बात हो रही थी? ये जो जहां से ये आए थे ना, इनका सफर शुरू हुआ था, ये मुल्क शाम में रहते होते थे ना। अल्लाह ताला ने कहा कि बस्ती में दाखिल होंगे मगर दो शर्तों के साथ। वो दो शर्तें अभी हम यहाँ पढ़ेंगे भी। लेकिन अब ये क्या करते थे, ये दो शर्तें जो अल्लाह ताला ने ये बात ये सेना नहीं थी मैडम? वादिये सेना में इनको, उसमें तो इनको भटका दिया गया था ना। इन्होंने कहा था कि हमने उनके साथ नहीं करनी लड़ाई, वो क्योंकि मुआल का शायद कौम है ना, थोड़ा सा तफसीर में भी देखिएगा। इन्होंने कहा था कि हमने उनके साथ जंग नहीं लड़नी, वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। तो एक तरह सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने इनको वादिये सीना, ठीक है, वादिये सीना में भटका दिया था। और कितनी देर रहे थे यहाँ पे? ये 40 40 साल साल रहे थे। फिर वो एक वादिये तिया की बात हुई थी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मुकामात पर कुरान मजीद में जगह जगह से हम अगर तफासिर थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे ना, हमें इन वाकयात को जरा जोड़ना भी आता है, ठीक है। हमें समझ आती है कि अच्छा ये कुछ हो गया था। अच्छा, वहीं पर ही जब इन्होंने बछड़ा वगैरह बनाया, वो सारा कुछ होता रहा, 40 रातें भी। और इसी दौरान में जहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उनकी डेथ हो गई, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, फिर एक और नबी आए, यूशे नाम था उनका, यूशे। ये आइन है, ठीक है, आइन। यूशे के आगे भी थोड़ा सा नाम है, मेरे जहन से अब निकल गया। यूशे वैसे नाम ना, ये इतना मेरे जहन में रह गया। फिर इनके जरिए ये कि इन्होंने वहां पर वो जंग वगैरह लड़ी और फिर कामयाबी हुई। और फिर कैसे अल्लाह ताला ने कहा इनको दाखिल होना है वहां पर। और इसमें फिर एक चीज ये भी थी कि जब ये कूलू हित्तातुन कहते हुए दाखिल होना है, तो इसका एक मतलब तफासिर में ये भी लिया जाता है कि वहां जाकर वहां के लोगों के साथ कत्लो गारतगिरी नहीं करनी, यानी कि फिर अच्छे तरीके से वहां बस जाएं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मुस्तहिक हुए। अच्छा जी, कुरान कितना आसान है, आपको हर लाइन में 3 या इससे कम अल्फाज सीखने हैं यहाँ पर। लेकिन इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा सा उर्दू से रिलेट करेंगे तो हमें कुछ चीजें याद हो जाएंगी। और कुछ जो, जैसे ये लफ्ज है हित्तोतुन, ये लफ्ज अक्सर ये होता है कि इस तरह के लफ्ज हमें याद रह जाते हैं जब हम अपनी ये जो लेसन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं, या फिर हम इनकी एक ये बात को याद रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इनसे क्या फरमाया था कि क्या कहते हुए जाएं, और उन्होंने फिर उसके मुकाबले में क्या कहना शुरू कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा करते हैं, तिलावत मैडम में। उन्होंने हिंसतुन कहा था, हाँ जी, चेंज कुछ, करके। जी कुछ रिवायात में हिंता तुन है। और किसी को और पता है कुछ एक लफ्ज और भी लिखा जाता है? हब्बतुन। ये जो हिंता तुन है ना, इसका मतलब होता है दाना बाली के अंदर, और इसका माना होता है गंदुम बाली के अंदर। जबकि अल्लाह ताला ने तो इनको कहा था कि हित्ता तुन कहें। इसका क्या मतलब है? इसका ये जो लफ्ज, अमन से मुराद नहीं? हाँ, इसका अमन। लफ्जी मानी जो ना, झाड़ झाड़ झोंक वगैरह लिया जाता है कि अल्लाह ताला इनके सारे झाड़ देंगे, वो गुनाह वगैरह, ठीक है। झाड़ झोंक लिखा हुआ था या झाड़ फूंक लिखा हुआ था, ये मेरे जहन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लफ्ज, ठीक है। तो इसका लफ्जी माना ये था, यानी कि अल्लाह ताला से ये अगर मांगेंगे, मगफिरत मांगेंगे कि हमारी जो पिछले सारे हम गुनाह कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको हमसे झाड़ दे, हमें साफ सुथरा कर दे। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में इनको कहते हैं कि नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे, लकुम तुम सब के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ना इसकी डिटेल आगे हमने सीख पढ़ लेनी है शरह में, ठीक है। इस पे फिर दोबारा बात करते हैं। यहाँ हम दोनों आयत की एक साथ तिलावत कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं तिलावत करूंगी ना, आप देखा करें कि आपको यहाँ तर्जुमा तो नजर नहीं आ रहा, कि कुछ कुछ तर्जुमा आपके जहन में आता है कि यहाँ पर जैसे इसका तर्जुमा आपको आता है, कुलना का आता है, उदखुलू का आता है, कुछ थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اچھا جی، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یہ یاد ہے نا، ہاذا ہی، اب قریہ ہے، یہ گول تابی نظر آ رہی ہے، مؤنث لفظ ہے، داخل ہو جاؤ ہاذہ القریہ تھا، اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، کس کو زیادہ دیں گے؟ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا، یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ ایسا لگ رہا ہے جو بالکل نیا ہو حتتن کے علاوہ، کہ جس کو ہم اردو کے ساتھ بھی نہ ریلیٹ کر پائے ہوں؟ نہیں میڈم، شکر ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ واہ ہم نے اور کے لیے کر لیا، اور دو واہ ہیں، ایک کسمیہ ہوتا ہے اور ایک حالانکہ والا، ٹھیک ہے، جس کو ہم حالیہ کہا کریں گے۔ کچھ ہمیں ترجمہ بھی ہیلپ کر دیتا ہے، یہاں اور والا ترجمہ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک فعل ہوگا، ایک محذوف، ایک چھپا ہوا فعل ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ اس کو نہ بھولا کریں، اذکرو، ٹھیک ہے، اذکرو، اور یاد کرو، کہتے ہیں نا ذکرہ یذکرو، اذکر، اذکرو، یاد کر، تم سب یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، قُلْنَا، اللہ رب العزت اپنے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں رائلٹی، جو مطلب بادشاہت، شہنشاہیت، اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نحنو والا صیغہ آ جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ ماضی ہے، اور اس میں نحنو ہے، اور یہ جمع کی بات ہے، لیکن یہ واحد اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا، کیا کہا؟ اچھا جی، اب میں نے یہاں پر چونکہ سٹاپ کر دیا، یہاں سے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، کون سی حرکت لگانی چاہیے مجھے حمزۃ الوصل پر؟ پیش پیش لگانی چاہیے، بالکل، اور اس کی وجہ بھی بتا دیں۔ تھرڈ لیٹر کو دیکھ کے، تھرڈ لیٹر کو دیکھ کے ہم نے پہچان لیا، اور ویسے بھی ہم نے یاد بھی کیا ہوا ہے، دخل یدخلو، ادخل ادخلو، ٹھیک ہے۔ تو اگر فوراً سے ذہن میں نہیں بھی آتا ٹیبل، تو تھرڈ لیٹر والا بڑا اچھا سا ہمیں پتہ چل گیا کہ تھرڈ لیٹر کو دیکھا تو ہم نے ادخلو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، داخل کہاں ہونا ہے؟ ادخلو ہذیہ القریۃ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جی، اس کے بعد فا کو الگ کر لیں تو پھر یہ کہاں سے ٹیبل میں یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ کلو، کل سے بنتا ہے میڈم، ہاں جی، کھانے پینے سے۔ ہاں، کل، امر ہوگا، کلو، کھاؤ۔ امر جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور انتم اس میں چھپا ہوا، اس کا ٹیبل یاد ہے؟ تھوڑا سا ہم نے کیا بھی ہے کسی ون میں، کسی کو یاد ہے اس کا؟ جیسے ماضی کون کل، تھا؟ کل، آکالا، کل، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، اور نہیں، آپ قولا کہہ رہی ہیں، قولا وہ اور ہے، یہ ہے اکلا یا کولو، یہ وہ والا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، یہ ہے بنایا بھی، ہے میڈم، ہم لوگوں نے بنایا ہے، ہاں، اور کیو یہ سی ہے، ٹو یہ میں بھی تھی، ناصر QC2 رسی میں ہے، بنایا ہے میرے خیال ہے۔ ہاں، یہ جی آپ لوگ، کیو اور سی ٹو آپ لوگوں نے QC2 میں ہمارا جیسے ایک ٹیبل بنایا تھا اکالا، ٹھیک جی ہے، حمزہ اکالا یأکلو، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد ہوا تھا نا کل، کیونکہ ہم نے جب یہ علامت مضارع وغیرہ اس کی ہٹو دی تھی تو ہمیں آسانی ہو گئی تھی کہ کل پڑھا جا رہا تھا، اس کو پھر حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، تو کلو اس کی جمع بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ٹکڑوں کی بات کر لیں تو یہاں دو ٹکڑے بھی ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، 1+1، فا کو علیحدہ کر دیں اور کلو کو علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منہا، اس سے یہ بہت ہمارا فیملیئر پڑا ہوا، ہم نے QC 1 میں سیکھ لیا تھا پورا ٹیبل، منہا، اور ہا کیوں آ گیا بلا، ہو کیوں نہیں آیا؟ مونس کے لیے مؤنث کے لیے، کہ داخل ہونا ہے نا بستی میں، تو اس بستی میں سے کھانا ہے۔ اچھا، حیثو کے بارے میں نا، حیثو بالکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں مع، ہم کہیں عندہ، یعنی کہ یہ ظرف ہوتا ہے کہ جس جگہ سے چاہو، اور حیثو جو ہے نا یہ قرآن پاک میں ایسے ہی رہے گا، کہیں آپ کو حیثی نہیں ملے گا، کہیں یہ حیثا نہیں ہوگا، یہ حیثو ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سے شئتم، اب شئتم کے بارے میں مجھے بتائیں، اب آپ کو ایک کوشچن آ جاتا ہے، شئتم یہ سب سے ماضی کا پہلے صیغہ ہے، ماضی شئتم۔ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ترتیب سے جائیں گے، ماضی ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع ہے، میں نا بالکل، اور اور حاضر حاضر ہے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اور اس میں کون سا چھپا ہوا ہے فائل؟ انتم بنا انتم، ایکسیلنٹ ہو گیا۔ اور یہ ٹیبل کون سا ہے؟ شاہ شاہ سے میں ماضی شاء، ہوا نا۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا پوچھ لیا جاتا ہے کہ شاء کے ذرا روٹ لیٹر بتا دیں، شین سے تو شروع ہو رہا ہے۔ شین حمزہ یا شاء، ٹھیک ہے، ایسے تھا، شین یا اور حمزہ۔ اور اس کا اگر باب پوچھ لیا جائے تو باب آپ کے لیے ایک آسانی کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ شاء میں شین ہے اور یہ سین سے ہوتا ہے، سین شین اکٹھا یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے نا کچھ بھی، یہ آپ کو اگلے کورسز میں ایسے سوال ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ کی کافی پریکٹس ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے روغدن۔ اچھا جی، روغدن جو ہے نا ہم نے QC 2 میں بھی پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ با فراغت کھاؤ، یعنی کہ جنت جتنا کی دل چاہے جیسے چاہے کھاؤ۔ اچھا، قرآن مجید میں نا روغدن 3 مرتبہ یوز ہوا ہے، 2 مرتبہ تو سورہ البقرہ میں ہی ہے، اور میں نے پھر صبح دیکھا تھا ایک ہے سورہ النحل میں، سورت رو 2 دفعہ لکھ دی، النحل، ٹھیک ہے، اس کی 112 آیت میں ہے۔ بس قرآن مجید میں 3 دفعہ یہ روغدن کا لفظ یوز ہوا، با فراغت، وہاں بھی یہی معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا دل چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہو کھا لو۔ اچھا جی، کیونکہ یہاں پہ کلو کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی کلو کی بات ہوئی تھی، اور جو سورہ نحل میں وہاں بھی کلو کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ودخلو، تو یہ پھر اسی طرح سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، اس کو اگر جوڑنا ہوگا تو اسے گرنا پڑے گا، اور اگر یہاں سے بات شروع کرنی ہوگی تو پھر ہم ادخلو یہاں بھی اسی طرح بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واو کو ہم نے علیحدہ کر دینا ہے، اور ادخلو کو یہ ہمارے 2 ٹکڑے بن جائیں گے، کیونکہ فا ہو گیا، وا ہو گیا، آ ہو گیا، یہ ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں، یہ ایسے لگتا ہے اس لفظ کا حصہ ہی ہے۔ اچھا جی، سوری، اچھا جی، ادخلو داخل ہو جائے، اب جس چیز میں سے داخل ہونا جس پر اثر پڑ رہا ہے وہ ہے البابا، ٹھیک ہے، دروازے سے۔ باب ہم اردو میں بھی جو باب وغیرہ کہتے ہیں چیپٹر، اس کو بھی باب ہی کہتے ہیں، وہ بھی ایک دروازہ ہوتا ہے، پھر دوسرا دروازہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگلے باب میں چلے جائیں، دروازے کو عربی میں باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دروازے سے۔ اس کے بعد ہے سجادن، سجادن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ حالت کیا ہونی چاہیے، اس حال میں جانا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ اتنا کافی نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے، یہ کیا ہے، وقولو، قالا، قالا یقولو، قل، اس کے بعد قولو، ٹھیک ہے، اور کہو، یہ بھی اسی طرح سے ہمارا آ گیا، انتم اس کے اندر ہے، فعل امر ہے اور جمع ہے۔ اب یہ بتایا، اور کیا کہنا کیا ہے، حتاتن، کہ بخش دے، بخش دے، یعنی کہ یہ اب اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے آسانیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ شرائط بتا دی ساتھ کہ ویسے ہی نہیں جانا۔
اچھا جی، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے جواب میں یہ تو نغفرو تھا نا، نغفرو، جیسے غفر یغفرو، یغفرونا تغفرو، اغفرو تغفرونا، نغفرو، تو پھر یہ کچھ وجوہات آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے فعل مضارع یا تو مجزوم نظر آنے لگ جاتا ہے یا پھر منصوب، یعنی کہ اس کے اوپر زبر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ QC4 میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بہت اچھی سی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں چینج آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم آپ کو فعل امر کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مضارع میں اپنی مرضی سے آپ نے پیش کو نہ تو جزم میں بدلنا ہے، نہ آپ نے اس کو زبر میں بدلنا ہے، پھر اس کے پیچھے وجہ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اچھا جی، نغفر ہم بخش دیں گے لکم، لکم کو ہم نے ٹیبل سے نکالا ہے تو 2 ٹکڑے بنا لیں گے۔ اچھا جی، اب دونوں شرطیں بتا دی، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہتے ہوئے حطۃ، نغفر لکم، 2 شرطیں پوری کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، کیا بخش دیں گے؟ خطایا، خطا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ نیا لفظ نہیں ہے، خطایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں دعائے استفتاح، اس میں بھی خطایا کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہمیں ایسا اجلا کر دے جیسے روئی کے گالے، اور جیسے صاف ستھرا سلج اور برد، وہ والی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی خطایا آتا ہے، تو خطایا تمہاری خطائیں۔ اب یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا ربکم، تمہارا رب، ٹھیک ہے، تو خطایا تمہاری، خطایا زیادہ تھی، خطایا کم تمہاری خطائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین، محسنین، اچھا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ صرف اتنے سے کو محسنین، اسم الفاعل، یہ اسم الفاعل ہے الحمدللہ جی، اور اور یہ جمع ہے، جمع ہے، جمع ہے محسن کی الحمدللہ، جمع، ہاں ٹھیک ہے، اور کس کی جمع ہے؟ محسن، محسنن، ٹھیک ہے، محسنن۔ اب یہ آپ کو تھوڑا سا کسی ٹیبل کا لگ رہا ہے کہ جیسے کس کو ہم نے اس کے جیسا کوئی ٹیبل پڑھا تو ہے؟ سب سے پہلے حاسبہ، ایک، حاسبہ، پھر یہ ہو جانا تھا محاسنن۔ ہم تھوڑا غور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں معلم، محاسب، ہم کہتے ہیں مسلم۔ آپ بتائیں ان تینوں میں سے کس کے جیسا لگ رہا ہے؟ مسلم جیسا لگ رہا ہے، مسلم جیسا، محسنون، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مسلم، مسلمین، مسلمون، اسی طرح سے محسنین، محسنون۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ ہمیں مسلم جیسا لگ رہا ہے، تو اب اس کا ٹیبل کیسے ہوگا؟ اس کو اب اسلمہ جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اسلم، احسن، احسنا، احسنا، الحمدللہ، احسنا، اور یسلمو کی طرح یحسن، یحسنو، یحسینو، الحمدللہ، ایکسیلنٹ ہو گیا، گریٹ۔ اچھا جی، اور یہ سنزیدو، یہ کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ سنزید ایک لفظ ہے یا اس کے ہم ٹکڑے نہیں، بنائیں گے؟ یہ 3 ٹکڑے ٹکڑے بنیں گے بنائیں اس گے، کے، ٹھیک ہے، ایک وا کو اور یہ الگ کر زیادہ دیا، ایک، یزیدو سے، ہاں زیادہ الحمدللہ، یزیدو سے ہے، ٹھیک ہے، اور یزیدو، یزیدونا، تزیدو، ازیدو، تزیدونا، اور اور نزیدو، نزیدو، الحمدللہ، مضارع کی ایکسیلنٹ، جمع ہے یہ، بہترین ہو گیا، بہترین۔ تو نزیدو ہمارا زیادہ والا ٹیبل ہمارا پڑا ہوا، زیادہ یزیدو سے نزیدو، اور س کو نا، س کا ہم نے نام بھی انشاءاللہ سیکھنا ہے، جس کو ہم کہا کریں گے یہ حرف استقبال ہے، یعنی کہ یہ مستقبل کو شو کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جہاں س لگ جائے نا وہاں حال والا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ مضارع میں ہم نے کہا تھا کہ نزیدو ہم بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، لیکن اب س لگ گیا نا، سا کا مطلب ہے اس میں مستقبل کی بات ہو گئی، تو اب اس میں سے حال والا معنی نکل گیا، اب صرف اس میں سے ایک ہی بات رہ گئی، فعل مستقبل کی، ٹھیک ہے۔ اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، کس کو زیادہ دیں گے؟ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی، انہی میں سے ایک نعمت جو ہے نا، جو ہاں الحمدللہ ہم آزاد رہ رہے ہیں، شہروں میں رہنا اور پھر کچھ بستیوں میں
لوگ رہتے ہیں، کچھ کچی ہیں کچھ پکی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے ہم آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سکون کے ساتھ رہنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرما دیا۔ ہمیں یہ تو نہیں نا کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو ہمیں کوئی بہت دور دراز علاقوں میں جانا پڑے، اور پھر اگر جانا پڑے بھی تو ہمارے پاس الحمدللہ سے وسائل ہیں، ہم جا سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ویسا نہیں ہے جیسا آج سے کتنے سال پہلے تھا۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہے اور دوسرا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، ان کو نعمتیں کنسیڈر کرنا سیکھنا ہے ہم نے، کہ یہ نعمتیں اور بغیر کسی محنت کے ہمیں ملی ہیں۔ ہم نے تو محنت نہیں کی نا کسی کچی سی بستی کو شہر بنانے میں، ہم نے تو نہیں کی محنت۔ اسی طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے، غور کریں کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرما دیا۔ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب بنی اسرائیل کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں۔ البتہ اس کے لیے 2 شرطیں رکھی، کوئی شرطوں کا لمبا چوڑا انبار نہیں تھا، صرف 2 شرطیں تھیں۔ اور کہا جاتا ہے جہاں سے انہوں نے نکلنا تھا نا، وادی سینا سے نکلنا تھا، اور جہاں انہوں نے جانا تھا، اچھا سینا ایسے لکھتے ہیں یا ایسے لکھتے ہیں؟ میرا خیال ایسے زیادہ بہتر، جی کہتے ہیں کہ ایسے وہاں لکھتے سے ہیں صرف 10 کلومیٹر دوری پہ تھا جہاں پہ انہوں نے جانا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 40 سال تک بھٹکا دیا تھا نا، تو ان کو سرا ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ 10 کلومیٹر زیادہ نہیں ہوتا، اگر کوئی سفر طے کرنا شروع کرے 10 کلومیٹر تو آسانی سے بندہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کی نافرمانیاں ایسی تھی کہ یہ وہیں پہ بھٹکتے رہتے تھے، ان کو جہاں سے پھر گھوم کے وہیں واپس آ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم باہر کہاں سے نکلے۔ اچھا جی، اب پہلی بات ہے ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی سرینوں کے بل، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بیک، اس پہ جیسے بچے سمجھ لیں کہ جیسے کرالنگ نہیں کرتے کہ بیٹھ کے جو آگے بڑھ بڑھ کے، یا مذاق اڑانے کی صورت میں بعض وہ بچے ایسے کھیل بھی رہتے ہیں یا سیڑھیوں میں سے ایسے تیزی سے دڑ 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 کر کے آ رہے تھے، یہ لوگ اس طرح سے بجائے اس کے سجدہ کرتے، یہ ایک اس کو جیسے سمجھ لیں اہانت یا اس میں تذلیل لا کر، یا اس میں یہ کہ نافرمانی کرتے ہوئے، کہا کیسے گیا تھا؟ عاجزی کے ساتھ اور یہ تکبر کے ساتھ کہ ہم ایسے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے داخل ہونا۔ یہ پہلی نافرمانی کر دی۔ دوسری نافرمانی وقولوا حطۃ، معافی طلب کرنا۔ حطۃ کا مطلب ہے کم کر دینا، اتار دینا، وہ جو میں نے کہتا نا کہ جھاڑ دینا، جیسے گناہوں کو جھاڑ دینا، یعنی کہ اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، تو یہ مختلف مقامات پر کہیں پہ حنطۃ نظر آئے گا اور کہیں پہ حبۃ نظر آئے گا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں دیکھیں، اب یہ خطایا ان کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیا کہ اب خطاؤں کی بات ہونے لگی ہے۔ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام کے تمام انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پہلے گناہ کرنے ہیں اور بعد میں توبہ کرنی، یہ تو بتایا گیا کہ جو توبہ پر گناہ پر اکڑ نہیں جاتے بلکہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ضرور بالضرور یہ والی آیات اس طرح کی آ جائیں نا، جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دیکھتے ہیں، تواب کو دیکھیں یا مغفرت کی بات سنیں، یا گناہوں سے بچنے کی دیکھیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وجوہات بتائی تھی کہ یہ 2 آپ شرطیں پوری کر لیں، فوراً اپنے لیے توبہ اور استغفار کا ضرور معاملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ میڈم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجوع اللہ کرنے والے۔ بالکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنا ہوتا ہے پلٹنا، ٹھیک ہے، پلٹنے والے، اور سب نے کہاں پہ پلٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا۔ جیسے ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ طوعاً یا کرہن،
یعنی کہ اطاعت کرتے ہوئے یا پھر کراہیت سے، کراہیت آمیز یعنی کہ تذلیل سے جانا وہیں پر ہی ہے، وہیں ہی لوٹائے جانا ہے، تو اچھا ہے ہم اطاعت کرتے ہوئے آ جائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کے بارے میں کہا جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر، ٹھیک ہے، سنزید زیادہ، یہ بڑھانے چڑھانے والا یہاں سے ڈھونڈے، مطلب بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی، اور ویسے بھی سب سے پہلی جو چیز اچھی کرنی ہے وہ ہے اپنے اخلاق، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بے تحاشا حج کر چکا ہے، بہت زیادہ جہاد میں بڑھ بڑھ کے داخل ہوتا تھا، ان سب کو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس بات کی ذرا پریکٹس عملی طور پر بھی آنی چاہیے۔ اچھا جی، کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمارا اگلا عمل پچھلے سے بہتر ہو جائے، وہ چاہے عبادات ہوں، تلاوت ہو، پڑھائی ہو یا آپس کے تعلقات ہوں، یعنی کہ ہر میدان میں انشاءاللہ بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، اگلی جو آیات ہیں اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے کیا کرتے تھے کیوں کہا؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، بالکل، یہ اور اس کا کانو یفسکون آ گیا، بالکل فعل بالکل ماضی استمراری۔ استمراری، ایکسیلنٹ ہو گیا الحمدللہ، یعنی کہ وہ ایک دفعہ نہیں کرتے تھے، وہ تو کنٹینیوسلی کرتے ہی چلے جا رہے تھے، یہ ہمیں پتہ چلا نا۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ بدلہ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے جیسا ٹیبل ہم کر کے آئے ہیں؟ اگر بدلہ نہیں کیا تو اس سے ملتا جلتا کر رہے ہیں۔ دلہ نہیں تھا سر میڈم؟ بدلہ، ہاں، عدلہ والا بھی تھا نا ٹیبل۔ اچھا تھوڑا سا اور غور کریں کوشش کریں، پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ تشدید آ گئی ہے درمیان میں، یہ علامہ، علامہ جیسا ہو گیا، ایکسیلنٹ الحمدللہ۔ بس یہی پریکٹس ہے، یہی آپ نے پہچاننا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دیکھ کے رک جائیں، تھوڑا سا بدلہ بول کے دیکھیں، بدلہ یبدلو، بس ایک لفظ آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ یہ علامہ جیسا، آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، بدلہ یبدلو، بدل مبدل مبدل، اور اس کا کیا ہوگا؟ تبدیل، تبدیل۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ تبدیل کر دیا تھا نا، بدل ڈالا تھا، پس بدل ڈالا، ٹھیک ہے، فبدل الذین، فا کو الگ کر لیں۔ بعض دفعہ یہ جو جڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پہچانا، لیکن فوراً ترجمے پہ آئے، فا کا ترجمہ الگ سے کیا گیا ہے، پس بدلا، بدل ڈالا، کس نے بدل ڈالا؟ ظالموں نے بدل ڈالا۔ تو ہم نے کہا تھا ہوا اور ہیا، ان دونوں کا جو فائل ہوتا ہے نا، یہ باہر نکل سکتا ہے، باہر نکل کے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہی اللہ زینا اگر بدلہ سے پہلے تو اس صورت میں یہ فائل نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر یہ کچھ اور بن جاتا، لیکن فائل نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس بات کو بہت اچھے سے مطلب نوٹ اس کر لیں۔ بات کا کیا مطلب؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، فائل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ دوبارہ اچھا، بتائیں یہ۔ ہاں، میں نے کہا اللہ زینا، یہ جو میں نے ہوا اور ہیا کی بات کی تھی سسٹر، جی، ہاں، اس کو آسان سے سمجھ لیں، ہمیں نا مارنے والے سے بڑا اچھا یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، ضرب حامدن، اس نے مارا، کس کو حامد، مارا؟ حامد کو، ٹھیک ہے، لیکن یہی ہم اور کچھ نہیں چینج کریں گے، صرف اور صرف ہم کریں گے ضرب حامدن۔ اب کیا ہوگا؟ اب ضرب نے جب دیکھا کہ ایک یہ جو تنوین والا، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ضمہ والا، تنوین والا نہیں، یہ واحد حرکت بھی ہوتی ہے، ایک حرکت بھی ہوتی، تو تب بھی یہ فائل ہی بن جاتا۔ اب یہ اسنے والا جو تھا نا، اسنے والا، یہ اس کا ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کون تھا جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے حامد نے مارا، ٹھیک ہے، اب یہ کس والا نکل گیا، اب ضرب حامد، حامد نے مارا، اسی طرح سے
दौराबत फातिमा, कि फातिमा ने मारा, ठीक है। अब ये इनके तो आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे ना दौराबू, फिर इसके आगे हामिदुन नहीं आ सकता, दौराबू के अंदर ही रहेगा। उन्होंने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सबने मारा, हम सबने मारा, बाकी जितने यानी भी किसी सीगे, एक इसम का जाहिर हो जाना। सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ जो गायब है ना, गायब, वाहिद गायब मुजक्कर, वाहिद गायब मुअन्नस, मोहनस सिर्फ इन अगर दोनों का मौजूद सामने आ होंगे तब। हाँ, यानी कि जैसे दौराबा और दौराबत इन दोनों का सामने आ सकता है। अब जी बद्दाला जी। और बद्दालत इनका सामने जाहिर हो सकता है, बाहर निकल के आ सकता है, बाकी किसी सीगे का नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो जज़ाकल्लाह, अब बद्दालू, समझ आ गई। ठीक है, बद्दालू, जी बद्दलता, अल्हम्दुलिल्लाह। बद्दलतू, उनके अंदर अंदर छुपे होंगे। ये अगर हमें हाँ जी टाइम मिला तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अब समझ आ हाँ, गई। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम मिला ना तो हम इसको थोड़ा सा लिख के भी देख लेंगे। आज हमारा इंशाल्लाह। छोटा ही है वो जो है ना ग्रामर वाला, तो उसमें थोड़ा टाइम मिला तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंशाल्लाह हमने जी। कहा फबद्दल अल्लज़ीना, तो क्या किया, बस बदल डाला जालिमों ने। अच्छा जी, जालिमों ने ये यहाँ से ले लिया, उन्होंने बदल दिया। अब अल्लाह जीना के बाद जो भी चीज आती है ना उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है, यानी कि अल्लाह जीना अलहदा मतलब नहीं देता। अल्लाह जीना को इसके आगे जो भी इसका एक जुमला आ जाएगा ना उसकी जरूरत पड़ती, फिर ये अपना पूरा माना देता है, ठीक है। अब हम ये कह ना फबद्दल, उन्होंने बदल दिया, पता नहीं चलेगा क्या बदला। ज़्वालामू, ठीक है, ज़्वालामू, बस बदल डाला जालिमों ने। अल्लज़ीना ज़्वालामू, वो लोग जो जिन्होंने जुल्म किया, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा तर्जमा तफसील में लेके आए तो अल्लज़ीना वो जो, ज़्वालामू उन सब ने जुल्म किया, फिर उन उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जाहिर बात है एक और हमें पीछे वो फेल नजर आ रहा है, उसके बीच में भी उसको मर्ज करना है। इंशाल्लाह ये भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह हम QC 5 में। और ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप खुद इस तरह पहचानने लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़्वालामा, ज़्वालामू, कौलन, कौलन, कौलन कहाँ से आया, कौलन, चले मुझे, काला से। हाँ, कौला से क्या, यही बात पूछने होगी लगी। ना, ये मजदर होगा मेरे ख्याल। मस्तर है, हमने ये कौलुन मस्दर कहा है। था ना जी, बिल्कुल कौलुन कहा था। तो ये कौलिन भी हो सकता है, कौलन भी हो सकता है, ठीक है। पहचानना अब शुरू इसी तरह से करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पहचान लिया, ठीक है। बस बदल डाला जालिमों ने बात से, गैर अल्लाजी, यानी कि जो कही गई थी उसके खिलाफ, गैर, गैर खिलाफ के माना में भी आ जाता है, उसके अलावा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। खिलाफ क्या है कि उर्दू में जरा समझा दी गई बात कि इसका माना था कि जो कहा गया था उसके खिलाफ बात हो गई। अच्छा जी, आगे है कीला। कीला जो है, कीला हमने थोड़ा सा इसको समझा था QC 2 में कि ये मजहूल जो होता है ना इसका कीला बन जाता है, कौला से कीला। अब कौला वाली जितनी भी फैमिली है ना, इसमें जिससे बात की जाए उसके लिए हम ल की प्रपोजिशन लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे लहुम, यानी कि किसको कही गई, कहा गया था, यानी कि वो जो बात कही गई थी उनसे, किनसे, उन लोगों से जिन्होंने नाफरमानी कर दी, ठीक है। तो ये ल की प्रोपोजिशन जो होती है ना ये कौला के साथ, इसको याद रख ले। इसको उर्दू में सिला भी कहते हैं, इसका सिला है, यानी कि कौला का सिला है ली, ये हरफे जर, कि जिसको बात कहनी है ना उसके लिए हम ल की प्रिपोजिशन ले आएंगे। उसके बाद है फ, यानी इस फा पे को अलग, कसरा या सॉरी, इस पे हाँ कसरा या फतह आती है जी लाम के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो थी ना मजहूल के साथ। फतहा और कसरा, ये चेंज हो जाती जैसे जैसे हम जमायर वगैरह के साथ लगाते हैं ना। इसमें जो ली है, ली जो अपनी तरफ वाला, वहां पर ली आ जाता है, लिल्लाही, वैसे फिर ली आ जाता है, ठीक है। तो अस्मा के साथ मोस्टली आपको ली नजर आएगा, लेकिन इनसे फतहा के साथ हो या कसरा के साथ मानी नहीं बदलता, ठीक है, वो के लिए वाला ही है। अच्छा, अच्छा, मुझे मजहूल अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, मजहूल, मजहूल के बारे में हमने QC 4 में पूरा एक चैप्टर इस तरह से पढ़ना है कि हमने ना सिर्फ ये जो सलासी मुजर्रद है इनके भी कर लेने हैं, इसके साथ कमजोर वाले भी जो हमने QC 2 में पढ़े, फिर QC 3 में जो पढ़े हैं, हमने सारे के सारे मजहूल कर लेने। अभी सिर्फ अच्छा। इतना समझ लें, कौला उसने कहा, कीला उससे कहा गया, अब पता नहीं कहा किसने है, ठीक है। और इसको जो आप नासरा से नुसीरा करते ना वो सीधा समझ में आ जाता है। आप कहते हैं, लिख के देखा तुम्हें आपको,
آپ کہتے ہیں ناسوارا، اب اس کا جب مجہول بناتے ہیں تو نوسیرا ہو جاتا ہے نا، نوسیرا. جی اب یہ پیش نصیرہ. سے شروع ہو گیا، فوراً پہچانا جاتا ہے. لیکن قیلا میں کیا ہے؟ قیلا میں ایک یہ جو قولا کے اندر ایک کمزور لیٹر ہے نا، یہ آ کے پھر تھوڑی گڑبڑ کر دیتا ہے. اب جب یہ اس طرح کا آئے گا نا، جو درمیان والا، جس کے درمیان میں ایک کمزور حرف ہوگا، کمزوریا. جی. ہاں، اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کو یہ اصل میں بن جائے گا کوویلا. ٹھیک ہے. اب کوویلا پڑھنا بھی مشکل ہے، اور اس کو اچھا، جو چیز آپ کو لگے نا کہ کوویلا آسان تو ہے، وہ جب پوری کی پوری عبارت پڑھتی نا، اس میں کوویلا منہ پہ چڑھے گا ہی نہیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک ٹوکن نمبر پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پوری غیر الذی قیل لہم کوویلا لہم، یہ مشکل ہو جانا تھا پڑھنا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو پیش اور زیر ہے نا، ان کی پھر آپس میں تھوڑی سی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو اکٹھے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو بات لے کے آئی جاتی ہے وہ یہ کہ کمزور جو ہوتا ہے نا، یہ پھر نہیں لیتا، وہ حرکت نہیں لیتا ہے نا، پھر اس حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس طرح سے اس کو بنا دیتے ہیں قیلا. اور یہ جو ہے نا واو اور یا، ہم نے کہا تھا کمزور آپس میں بدلتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم بدلتے ہیں. ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. جتنے بھی درمیان والے ہوں گے نا، جن کے درمیان میں، اب چاہے وہ کسی بھی بات سے ہو، چاہے وہ واجدہ والے ہوں گے، سوری، وہ جو زیادہ یزیدو ہو، چاہے قالا یقیلو ہو، قالا یقولو ہو، جس کے درمیان میں آ جائے گا، چاہے وہ باب ناصرہ سے ہو، چاہے باب دوربا سے ہو، وہ بنے گا ایسے جیسے قالا قیلا، زیادہ زیدہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم نے کیوسی فارم میں سمجھ لینا. ابھی صرف ترجمے سے اتنا سمجھ لیا کریں کہ یہ پیسو وائز ہے، یعنی کہ اس میں فائل کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس نے کیا. ٹھیک ہے. ایک بات جو ان سے کہی گئی تھی، کہی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تھی، لیکن یہ کہ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو بات، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گئے نا، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے جو سامنے والا وہ والا جو کلام تھا، خطاب کرنا تھا، وہ اب ختم کر دیا. اب انہوں نے ایسے کہا گیا تھا اس طرح سے، یہ والا جو اسلوب ہے، اس سے بات بیان کی جا رہی ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے فَأَنزَلْنَا، فا کو الگ کرے، انزلنا. انزلنا کے جیسا ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا ہے؟ اسلامہ والا. اسلمہ، اسلمنا، انزلنا، پورا پورا اس کے انزلہ ینزلو. پھر ہم نے اتارا علی الذین ظلموا، ظالموں پر. کیا اتارا؟ اچھا، الذین، وہ جو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا، اور اس کا معنی ہے وہ جو. پھر اس کو مرج کرنا ہے، انہوں نے ظلم کیا، پھر اس کو اسم الفاعل والا ترجمہ بھی دے دیا جاتا ہے ظالموں پر. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اتارا، اگر آپ اس کا فعل والا ترجمہ کریں، پھر ہم نے اتارا ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا. تو یہ بات لمبی چوڑی ہو گئی. جنہوں نے ظلم کیا وہ کون تھے؟ وہ ظالم تھے نا. پھر اس طرح سے اردو میں ترجمہ مزید مختصر کر دیا جاتا ہے. اچھا، رجزن، رجزن کا جو اپنا معنی ہے نا، لفظی معنی، یہاں پر عذاب تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس عذاب اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین. رجزن، سخت ترین عذاب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رجزن کیسا عذاب ہوگا؟ سخت ترین عذاب ہوگا. رجزن من السماء، یعنی کہ آسمان سے سخت ترین عذاب اترا، اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور یہ جو آپ کو بی ماں نظر آ رہا ہے نا، بی، یہ بی حرف جر، بی ہی والا ہم نے کیا. جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، اس وجہ سے، تو اس بی کو ہم کہا کریں گے کہ یہ سبب والا ہے، یہ وجہ والا ہے. ٹھیک ہے. یہ بی، بی با سبب، بی سبب، یہ جو بی ہے یہ با سبب اس کے، با سبب اس کے، یعنی کہ بی اس وجہ سے آ گیا. ہم نے اس کی وجہ بیان کرنی ہے. ماں، جو ہم نے پڑھا ہوا کہ ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں. تو اب یہاں پر جو والا معنی آ گیا، بسبب اس کے جو کانو یفسقون، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ وہ وجہ کیا تھی جو انہوں نے پیچھے 2 باتیں، دونوں شرائط نافرمانی کی، اس وجہ سے ان پر، اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب اتارا گیا. رجزن، کیسا عذاب؟ سخت ترین عذاب. رجزن، اس کے آگے علیمن بھی آ جاتا ہے کہ
سخت ترین اور دردناک عذاب، ایسی ایسی عذاب کی ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن مجید میں، عذاب شدید، سوء العذاب، برا عذاب۔ تو جہاں بھی دیکھیں ذرا تھوڑا سا غور کیا کریں اس ترجمے پہ، کوشش کیا کریں تھوڑی تفسیر بھی پڑھ لیں کہ یہ یہاں پر کس طرح کے عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ پس بدل ڈالا ظالموں نے، یعنی کہ وہ اپنی پشت کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بھی بدل دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اچھا جی، اللہ زینا ظلموا خطاب کیا گیا، پھر انہیں سزا دے دی گئی، اور آپ اور تم نہیں کہا گیا، اب کہا گیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے بدل دیا تو آپ لوگوں پر عذاب آیا، اللہ نے کہا انہوں نے بدل دیا تو ان پر سزا کر دی گئی۔ رجزن من السماء، یعنی کہ رجز العذاب الشدید، اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا میں سزا دے دی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں، تعلقات، ملازمت، کاروبار، معاملات میں مشکلات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دے یا کسی کو فردن فردن۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو جائیں، جو کوتاہیاں ہو جائیں، جو ہم تیری نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، چاہے بھول چوک سے چاہے جان بوجھ کر کی ہو، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا بلکہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے پر یا ان کو برا کہنے کا جو لازمی انجام ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمارے جو سمجھنے کی بات ہے اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو، غور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ مسلک وائز یا ہمارے آباء و اجداد ایسے کیا کرتے تھے۔ اگر تو ٹکر کھا رہا ہے نا قرآن یا سنت سے تو اسے چھوڑنا ہی چاہیے۔ سب سے بہتر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اچھا جی، بدعت کے لیے پھر اور بھی بہت کچھ بنا دیا گیا کہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، تو جب بدعت لفظ آ گیا تو پھر بدعت ہی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ردہ کا بھی ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے نا، ہم نے عاملہ یا عملو یہ بھی ٹیبل کیا ہوا ہے، لیسا بھی ایک نہیں، ایک مطلب منع کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے کورس میں پڑھیں گے۔ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی کہ مذہب اسلام پر نہ ہو تو اس کا وہ عمل فہوا، پس وہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 40 ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ تھوڑا سا مزید بھی ان کے بارے میں دیکھیں۔ اچھا جی، اب ہم ایک دفعہ اسباق دیکھ لیتے۔ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ اب مجھے کوئی سسٹر بتا دیں وہ 2 شرطیں کیا تھیں، یہ ان آیات کو دیکھتے ہوئے بتا دیں۔ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ایک تو ہونا، سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، دوسرا کہتے ہوئے جانا وقفت کہ طلب کرتے ہوئے، بخشش کے لیے۔ عدتن کہتے ہوئے۔ اچھا، ایک آپ لوگوں نے اور بھی پڑھا تھا نا کہ ایک اور لفظ بھی انہوں نے بدلا تھا، ہے نا، اس کو بھی انہوں نے بدلا تھا، اس کو کیا کہا کرتے تھے؟ رائنا رائنا کہتے تھے۔ رائنا، ہاں، رائنا ہماری طرف یعنی کہ دیکھیے، اور رائنا کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں جو ہماری آج کل چل رہی ہے نا، سورہ چل رہی ہے، سورہ کا نام سورہ سبا نام ہی دل سے نکل گیا تھا، سورہ سبا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نا ایک جگہ پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رجلن کہا، یعنی کہ الرجل نہیں کہا، ایسے نہیں کہا الرجلی، پھر یہ خاص ہو جاتے نا، یہ خاص الخاص ہو جاتے، الگ گیا۔ اب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو یا تو ہمیں لگتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا وہ مجنون ہو گیا، استغفر اللہ۔ تو یہ جو تھے نا، کیونکہ یہ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، تو یہ اپنی زیروں زبروں پیشوں سے تھوڑے تھوڑے لفظ عدل بدل کرنے سے نیا معنی نکال لیتے ہوتے تھے۔
اب ان کو پتا تھا یہ پوری طرح، یعنی کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. لیکن اب یہاں کیا کہہ رہے رجل، ان کو یہ ایک آدمی ہے، یعنی کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس طرح کے لفظ بولنے سے، کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں کون ہے، ہم نہیں اس کے بارے میں جانتے، کوئی اجنبی ہے، کوئی عام سا ایک شخص ہے. حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک ایک حرف، لفظ تو بات کی بات ہے، ایک ایک حرف جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو اپنی عربی فہم تھا، اس وجہ سے یہ الفاظ کو عدل بدل کر دیا کرتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں، نہ کہ معاشرے کے جو سو کالڈ ہمارے اوپر جو ہوتی ہیں دباؤ وغیرہ، ان میں آ کے ہم اپنی آخرت خراب کریں. اچھا جی، احتساب کرنا بالکل کرنا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے ایسے کام کیے جو اب سمجھ آتی ہے کہ بہت غلط تھے. بہت سی ایسی رسومات کا شکار ہم ہوئے، اور اس طرح سے ہمیں لگتا تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے. لیکن جیسے جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں دکھایا کہ بہت کچھ ہم ایسا کرتے آ رہے تھے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ جو پاک و ہند میں اکٹھے رہے ہیں نا، اس وجہ سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بہت ساری رسومات ہمارے مذہب میں شامل ہو گئی. اچھا جی، کوئی پلان بنائے تو علماء سے چیک ضرور کروائیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں یا میں نے یہ پلان بنایا، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ درست ہے. تو ضرور ضرور، کیونکہ اب جیسے آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی بات، تو میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی میں نے بہت بڑے بڑے کورس نہیں کیے ہوئے، ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اب آپ کے کوئی فقہی سوال ہوں گے تو جیسے آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے، پھر میں اکثر لوگوں کو کہتی کہ وائس نوٹ بنا دیں، پھر میں وہ ٹیچرز تک پہنچا دیتی، پھر ان کا وائس نوٹ ہو یا جیسا بھی جواب آئے وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. تو اپنا پلان بنائیں، ضرور چیک کروائیں. بعض دفعہ ہمیں کچھ صحیح لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ٹھیک نہ ہو. تو ضرور ضرور ان چیزوں کو ہم نے اور کرتے ہوئے آگے جانا ہے. اچھا جی، اچھا انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گی، یعنی کہ دوسروں پر احسان کرنے والی، یعنی کہ عبادات کے معاملات میں بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں گی. اب ہم دیکھتے کہ اس میں اسماء اور افعال کون سے تھے. اچھا جی، قریہ، اس کی جو ہوگی جمع وہ ہوگی قرن. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، دیکھنے میں نہیں لگ رہی، کیونکہ بہت ساری جمع ہم نے جمع مکسر ایسی پڑھی تھی، وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا واحد لفظ ہے. لیکن اس کو ہم کہاں سے یاد کر لیں گے؟ ام القرا کس کو کہتے ہیں؟ مکہ کی مدینہ کو، مدینہ، سوری مدینہ کی یعنی کہ تمام بستیوں کی ماں. اس کو ام القرا سے یاد رکھ لیں. ال آ گیا نا تو پھر قرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن تھا نا تو ال لگا دیا تو تنوین اڑ جائے گی نا، کیونکہ ہم نے کوئی حرام غلطیاں نہیں کرنی. اچھا جی، باب ابواب یہ بھی ہمارا اردو کا پڑھا ہوا ہے. اچھا آپ کی سچا، آواز نہیں آ رہی ہے. سب کو نہیں آ رہی یا صرف ایک سسٹر کو نہیں آ رہی؟ ہمیں ٹھیک آ رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، اب تو آ رہی ہے. اچھا چلیں، جس بند نے کر کے کھولا پھر آ رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ میری آواز نہ آئے تو ضرور بتایا کریں، کیونکہ بعض دفعہ نیٹ میرے پاس سے جب جاتا ہے تو فوراً مجھے نہیں پتا چلتا، پھر میں جب دیکھتی ہوں اپنے موبائل سے پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرک ہوا ہوتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو ضرور بتا دیا کریں. اچھا جی، ساجدن، سجدہ یسجد، اسجد ساجد، تو اس کی ایک جمع اور کون سی بن جائے گی؟ ساجدون، ساجدین. ٹھیک ہے، اور ایک جمع مکسر بن جاتی ہے. ایسے ہم نے دیکھا نا، جیسے ہم کہتے ہیں نبی، نبیونا، نبیینا اور انبیاء. ٹھیک ہے، تو کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جن کی جمع مکسر بھی بنتی ہے. تو ساجد، سجدن. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک جمع، یہ سجدہ کرتے والے، سجدہ کرنے والے. اچھا، خطایا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیت، خطایا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ہماری خطائیں زیادہ. خطیت، اس کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے اور اس کو الگ ہی یاد کر لیں. خطیت، یہ آپ کو اور بھی طرح طرح کی مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ خطایونا، خطایینا تو نہیں. تو ہم نے یاد رکھنا ہے اپنا یہ والا لفظ خطا یا کم.
تمہاری خطائیں، زیادہ کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تمہاری خطائیں. یہ جمع مؤنث بنے گا یہ؟ نہیں، یہ جب مؤنث جمع مؤنث بنتا ہے نا، پھر دونوں طرف پورا پورا قاعدہ اپلائی ہو جاتا ہے. پھر یہ ہونا تھا خطیاتن کی خطیات ہونا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ الف تانی نہ بنی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے جمع والے اس میں نہیں لے کے جانا، مؤنث والے میں نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں مؤنث بول رہے ہوتے ہیں نا، عربی میں مذکر بولے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو پہچان ایسی ہوتی ہے کہ دونوں طرف پھر وہ پورا پورا قاعدہ اپلائی ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو کہہ دیں. اب جی جیسے ملک سے ملائکہ، اب اس میں بھی آگے گولتا ہے، لیکن ہم اس کو مؤنث تو نہیں کنسیڈر کر سکتے نا، مذکر ہے جی. مذکر ہے. اچھا جی، اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ٹی پی آئی کر کے دیکھیے، حاضی کی سب لوگ کر لیں تاکہ بھول نہ جائیں. حاضا حاضی ہی، اور جمع کیا ہے دونوں کی؟ ایک جیسی ہے، یاد ہے؟ اولائے ہاں اولائی، ہاں ہاؤلائی. ہؤلاء. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب ایک سسٹر ذرا یہ داخلہ والا پڑھیں ٹیبل، میں اشارے کروں گی. 6 چابیاں پڑھیں، دخل يدخل پڑھے پڑھے پڑھے. دخل يدخل ادخل داخل مدخول دخول. دخول، ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اچھا جی، غفرہ. غفر یغفر اغفر، غافر مغفور، غفران یا اور مغفرات. مغفرتن. اچھا، اور اس کا اگر کبھی بھولے نا کہ یہ غفر یغفرو تو نہیں ہے، تو ہمارے ٹیچر نے ایک دفعہ کہا تھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، کہتے اب اغفر لی تو نہیں کہتے نا، تو اغفر اسی سے یاد رکھ لے کہ یہ دعاد پر ہے. کیونکہ ہمیں نا بہت سارے ٹیبل ایسے دل کر رہا تھا اس کو نون پر لے جائیں، نون والے زیادہ ہیں ویسے بھی. تو ظلم یظلم ازلم ظالم ظلوم اور مظلوم ظلم. فسق یفسق افسق فاسق ڈیش فسق، اور جو دوسرا فسوق. ٹھیک ہے، دونوں طرح کے بن سکتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہم نے نا اس کو باب سین سے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو یہ باب کاف پر بھی ہے، یہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی آگے آئے گا، ابھی ہم نے کرنا ہے کاروما کا باب. اچھا جی، ہم کہیں گے راغدہ یرغدو، یرغدو، ایرغد، راغد ڈیش اور راغدن. ٹھیک ہے، کاروما والا بھی چھوڑ دیں، وہ ہم نے کیا نہیں ہے. اکل یاکلو کل، آکلون مأکولون اکلون. اور مأکول کہاں پر آتا ہے؟ کسی کو یاد آیا فوراً سے؟ تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں، سورہ فیل. اب یاد آیا؟ پڑھ کے دیکھے سورہ فیل، آخری آیت. کسی کو بھی نہیں یاد آیا؟ کعصف معقول. ہاں جی، کعصف مأکول، کعصف مأکول. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا، مأکول سے کھا بھوس. لیا گیا ہو، کھایا ہوا بھوسا، بھوس. بھوس. ٹھیک ہے، بھوس اس کو کہتے ہیں، بھوسے کو. یعنی کہ وہ ایسے ہو گئے تھے. وہ کون تھے؟ وہ جو ہاتھی والے تھے نا، ان کو جب ہاتھی کنکریاں والے. ماری گئی تھی ابابیل کے ذریعے، تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ جیسے کھایا ہوا بھوس. تو یہ تھوڑی تھوڑی نا اپلیکیشن اس طرح سے قرآن مجید میں کرنی شروع کریں کہ پہچانا کریں اور تھوڑا غور کیا کریں. جیسے آج آپ کو میں نے مقبول بتایا، اب آپ کو بھولے گا نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے قرآن مجید میں سورہ فیل کے پاس چھوٹا سا لکھ لیں، مقبول کے ساتھ چھوٹا سا آکلا یاکلو. بہت اچھی یہ والی پریکٹس رہ جاتی ہے، یاد رہ جاتے ہیں. اچھا جی، شاء یا شاء، ویسے انشاءاللہ سے ہمیں یاد بھی رہتا ہے. شاء یا شاء، شائن مشیون اور مشیتن. اچھا جی، زیادہ یزید، زیادہ یزید، زد، زائد مزید، زیادت، زدنی ربی زدنی. یہاں سے ہم نے یاد رکھا تھا اس کو. ٹھیک ہے، کانا والا ٹیبل بہت بار استعمال ہوا. کیا بات یاد رکھنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو ہے والا مانا، اور اگر کسی اور کے لیے بات کی جائے تو پھر کانا سے وہ تھا.
काना यकूनु कुन, काइन डैश और कौन, ठीक है। तो हम कहते थे कुन फायाकून, तो हम जल्दी में क्या कह देते थे, कुन फायाकून कह देते थे। तो हमें पता चला ये है कुन फायाकून, कि वो कहता है हो जा, बस हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारे अब आगे मजीद फी के एक है ahsana, कोई अब आप में से कोई पढ़े ये। अहसना अहसना युहसिनु युहसिनु, पढ़ ले इकट्ठे इकट्ठे पढ़ ले, हुस्न इहसानुन ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बदला का पढ़े। बद्दला युबद्दिलु, बद्दिलु मुबद्दिलुन, मुबद्दलुन और तब्दीलुन। अच्छा सिस्टर, यहाँ इसको हमने साथ नहीं रखना है, ठीक है, इसको नहीं हमने बद्दिलू नहीं कहना, ठीक है। बदला यू बद्दिलू, बद्दिल मेरा ख्याल है वो आपने रवानी में जब पढ़ा ना तो इसको, रवानी में पढ़ा है, इसलिए हाँ बद्दिल आएगा, हाँ इसका वो बिल्कुल फिल बिल्कुल, अमर। हाँ जी बिल्कुल। अब अनजला भी पढ़ लें, कोई बाकी सिस्टर्स भी आया करें, सब पढ़ा करें। चले अनजला कोई कोशिश करें, सामने लिखा हुआ बस पढ़ना है। अंजला अंजला युंजिलु, आगे अनजिल, अंजिल मुंजिलुन, मुंजलुन, इंजालुन। इंजालुन। अच्छा, कभी ये जहन में आया कि ये देखने में तो मंजिल लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन मंजिल हमने यहाँ कहीं पढ़ा नहीं है। तो चलें फिर मैं आपको मजीद बताती हूँ। हम कहते हैं सजदा यसजुदु, उसजुद साजिद, मसजूदुन और मस्जूद। सुजूदुन। उसमें हम मस्जिद नहीं पढ़ते ना, मस्जिद तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये हमने पढ़ने अपने QC4 में। ये क्या होंगे, ये वो जगह होगी, ठीक है, जहां पर ये काम किया जा रहा है। मस्जिद क्या होती इसका है, ज़र्फ होगा शायद। हाँ जर्फ होते हैं। और ये कौन सी जगह होती है, जहां पर कसरत से सजदा किया जाता है, ठीक है। और मंजिल, जहां पर नाजिल हो जाना है हमने, उस जगह को कहते हैं मंजिल, ठीक है। इसके बारे में मगरिब मशरिक ये सारा इंशाल्लाह हम QC4 में पढ़ेंगे। इसलिए मैं बताती हूँ आपको, आपको शौक पड़े कि हमने अभी कुछ और चीजें भी जो रह गई हैं अभी वो हमने पढ़नी है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, बनी इसराइल को इनामात के तौर पर कितनी शर्तों के बारे में कहा गया था। तो ठीक है गया जी। हित्ततुन क्या मतलब इसका, दाखिल होना, कम करना या मेहनत करना, कम करना। कम करना। अच्छा जी, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बेहतरीन गुनाहगार कौन से हैं, जो तौबा करने वाले जो हैं, तौबा करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आ गई है हमारी ग्रामर, कमजोर मजीद फीही, ठीक है। हम बार बार बात कर रहे थे कि अभी जो हम कर रहे हैं सेहतमंद 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 कर रहे हैं, आज हम टच करेंगे, सिर्फ टच करना है, आज हमने कोई नया टेबल नहीं करना, ठीक है। आज हमने सिर्फ समझना है अपने QC2 के जरिए। QC2 में मैडम हमने एक कौन, बात पूछ जी जी तो मैडम एक पूछ बात पूछनी लीजिए। थी जी कि ये जो हमारे मजीद फी है, इसमें हमजा वाले और डबल हल्फ वाले भी होंगे या सिर्फ कमजोर और सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ, ठीक है। अभी ये जो अगली स्लाइड है उसी पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो QC2 में हमने कौन से किए थे, QC1 में हमने सारे वो के जिसके रूट लेटर सारे के सारे सेहतमंद थे, ठीक है, सही थे। और QC2 में हमने कौन से किए, ये QC1 है। QC2 में कौन से किए, जिनके रूट लेटर में कोई एक या दो हर्फ कमजोर होते थे, ठीक है, कमजोर हर्फ रूट लेटर में, ठीक है। अब हम आ गए अपने मजीद फीही पर। तो हमने ये जो 8 टेबल किए हैं, कौन कौन से किए हैं, किसी को पता है। हमने अल्लामा किया, हासाबा किया और अस्लमा, असलमा, ठीक है, इख्तलफा, इख्तलफा, इस्तगफरा इस्तगफरा, अल्हम्दुलिल्लाह, और और इनकलबा। इनका अलावा बाद में किया था, पहले हमने तदब्बरा किया, तदारसा हाँ, किया, तदब्बरा, ठीक है। तदब्बरा, ये हमने दो तदारस, हाँ इकट्ठे जी, किए, फिर इसके बाद हमने किया इनकलाबा। और इसको याद रखने इनकलबा। का बेहतरीन तरीका क्या, अच्छा जी, तब्बरा तज़क्करा। तालीम, हाँ तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफार कीजिए, हाँ जी, तदब्बुर कीजिए, तदारुस कीजिए, कीजिए, ताकि कीजिए। अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। ये 8 टेबल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में किए, और इंशाल्लाह आपको आ भी गए हैं, ठीक है। और अगर कहीं कहीं नहीं भी आ रहे ना तो कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिस करते रहना करते रहना।
QC3 جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ موازنہ کیجئے گا، ٹھیک ہے، موازناتن، وازنا یو وازنو حاسبہ جیسا، پھر یہ جیسے اب میری بات ہوتی ہے نا کہ بیچ میں مجھے تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے، ایسے آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سب سے آسان ترین لگنا شروع ہو جائے گا QC3 انشاءاللہ۔ اب کیا ہے کہ ہم علامہ کو دیکھیں، حاسبہ کو، یہ جتنے 8 کی 8 ٹیبل ہے نا، پھر ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ملتے جلتے ٹیبل بھی کیے تھے، کون سے ٹیبل جو ہماری ورک بک پہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سسٹر حفصہ آپ کو اسائنمنٹ وغیرہ بنا کے بھیجتی رہتی پوسٹ کرتی، اس میں آپ نے بہت سارے ایسے ٹیبل دیکھے کہ ان سب کے سب جو ٹیبل تھے ان کے روٹ لیٹر میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا نا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، کل سے شروع کرنا ہے، آج اب صرف تھوڑا سا ایک تعارف لیں گے، کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ ایسے کمزور حروف مادہ جن کو ہم نے اب لے کے آنا ہے مزید فیہی پر، اور یہ کوئی بہت ٹیکنیکل پوائنٹس نہیں ہے، کوئی یہ بڑی کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ اب کیسے ہو جائے گا، اتنے آسان طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہم یہ جو صحت مند والے وہی انہی پیٹرنز پر بنا رہے ہیں، کوئی اس میں چینج نہیں آ رہا، چینج تو باہر تھوڑا تھوڑا آتا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے سب سے پہلے کہا فتح، نفر، ضرب، سمیہ، یہ ہمارے 4 ابواب ہم نے سیکھ لیے۔ پھر جب ہم QC2 پہ آئے تو ہم نے کہا تھا کہ QC1 کے ابواب بھولنے نہیں ہے، انہی پیٹرنز پر ہم نے آ جانا ہے QC2 کے کمزور افعال پر، ٹھیک ہے۔ کمزور افعال کی کسی کو یاد ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو مجھے ذرا سننے سے لکھا بھی ہوا ہے سامنے، پڑھیں ذرا روانی سے، چلیں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، پڑھے پڑھے شاباش پڑھے، چپ نہ رہا کریں پلیز، پڑھا کریں، ضرور ضرور پڑھا کریں۔ کیا میں سمجھوں کہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا میں دیکھتی میرے پاس کتنے لوگ ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ، ایک منٹ نا، مائک پتہ نہیں کہاں چلی جا رہا ہے سارا نا، نظر نہیں آ مائک بے شک رہا۔ آن کر اللہ لیں، نے اگر آپ دینے کے کا پیچھے وعدہ شور نہیں کیا، ہے تو مائک آن کر لیں۔ وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنا ضلع، جی، اب آپ نے مجھ سے ضلع۔ سسٹر شاکرہ، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈبل حروف والے ہوں گے مزید فیہی میں، ابھی سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا نا، ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ کیا ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے پڑھا تھا زلالا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا زلا جو ہوتا ہے نا، زلا، یہ ڈبل حروف ہے، زو، لام، لام، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا تھا نا ایک بادل کا، تو وہ تھا زلالا، یہ کس کے جیسا لگ رہا ہے؟ کیا یہ علامہ جیسا لگ رہا ہے؟ بتائیے، جی زللا، یزللو، یہ زلل، بالکل اسی کی مزلل، طرح، اسی کا مزلل پیٹرن اور چل تضلیل، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا ڈبل حروف والا بھی ہو گیا اور مزید فیہی والا بھی ہو گیا۔ اس صورت میں کیا ہوا، اس صورت میں جو ڈبل حرف تھا نا یہ 3 مرتبہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم نے ٹیبل، جیسے اب بدالا ہے، بدالا، اب جب بدالا کو ہم بدالا کریں سمپل، ٹھیک ہے، پھر ہم بدالا جب لے کے آتے ہیں مزید فی میں، تھوڑا سا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے نا، یہی انشاءاللہ فرق جب ہم اپنے ڈبل حروف والے کریں گے افعال مزید فی میں، وہ فرق ہم وہاں پہ سمجھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ذرا کوئی میرے ساتھ سسٹر پڑھیں۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ نے پڑھنے ہیں نا تعلیم اور محاسبہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ محاسبہ بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا کہ تعلیم اور محاسبہ۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ ایکسیلنٹ، اور آگے؟ آگے ہے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے۔ جی، اس کے جو ٹیبل تھے، اختلاف استغفارا، ہاں، اور اس کے بعد شاید، ہاں یہ چلے، اس میں اگر آپ کے پاس بک میں نہیں ہے نا تو اپنے پاس لکھ لیں یہ، تدبرا، ٹھیک ہے، تدبر اور تدارک، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب انقلاب بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، تدبرا،
तदारसा और इनकलबा। ठीक हो गया सिस्टर। जब भी हम मस्तर पढ़ेंगे ना, ये याद रख लें, मस्तर में पेश है, ठीक है। तदब्बर, तदारुस, इसको मैंने कहा था, इसको तारुफ से याद कर लें, तदब्बुर। तारुफ, अपना तारुफ करवाएं, तारुफ करवाएं, ठीक है। और इसका तफक्कुर से, तजक्कुर से, किसी भी चीज से आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे टेबल आ गए। अब हमने क्या करना है, अब आप बहुत गौर से देखिएगा। हम अल्लामा के जैसा कमजोर करेंगे वल्ला, ठीक है। यहाँ भी तशदीद, यहाँ भी तशदीद। हासबा का जैसे करेंगे नादा, असलमा के जैसे हम करेंगे अकामा, अलका, और ये हमारा डबल भी आ गया, दौद लाम लाम लाम। लाम, ठीक है। अब ये, लेकिन हमने यहाँ पर ये, अब एक असलमा वाला हमजा भी देख रहे हैं, अदल्ला हो गया, दल्ला से अदल्ला हो गया, ठीक है। इख्तलाफा जैसे हम दो कर लेंगे, इत्तका और इह्तदा, इसी तरह से इस्तगफरा जैसा इस्तकामा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जरा ये बताएं, ये जो अकामा है, हमने कोई इसका टेबल वो वाला किया है बस सुलासी मुजर्रद में से, हमजा को छोड़ दे। कामा यकूमु, कामा कामा यकूम, यकूमु। ठीक हो गया जी। अब ये कामा था ना, कामा यकूम, तो इसके रूट लेटर क्या है, काफ वाव मीम। काफ और मीम। तो ये अकामा कैसे बना, ये देखें, असलमा जैसा बनाना है ना, तो इसको एक हमजा लगा लेना है, अकवामा, अकवामा, यकवु, युकवमी, विमु। तो ये मुश्किल हो जाता है ना पढ़ना, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियां कर दी। अब ये माजी में क्या हुआ, जैसे कौमा था, यानी कि जैसे कावामा यकवुमु था ना, तो उसका कामा यकुमु बना था, बिल्कुल इसी तरह से ये अकामा यकुमु बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो तब्दीलियां यहाँ पर हम कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी, बस उसी के साथ हम मजीद फीही के लफ्ज लगाते जाएंगे और इंशाल्लाह पूरे पूरे टेबल बनाते जाएंगे। अब इसके बाद अगली जो बात याद रखनी है, अब हमारा ये बन जाएगा मेन वाला टेबल। अब वल्ला जैसे होंगे, अब हम जितने भी कमजोर करेंगे मजीद फीही के, अल्लामा वाले बाब के होंगे, तो हम एक टेबल वल्ला, इसको याद रखेंगे। फिर आपको कहा जाए कि अल्लामा, या हम कहें कि बाबे तफईल पर आप ये वाले रूट लेटर ले लें कमजोर वाले, आपने इसको बाबे तफईल पर लेके जाना, तो अब आपने अल्लामा जैसा नहीं बनाना, अब आपने उसको वल्ला जैसा बनाना है, ठीक है। तो जो पहला पहला टेबल है ना, यही आपका रेफरेंस बन जाएगा, यही आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। जो पहला टेबल आप क्लास में करते हैं, उसी टेबल को आपने आगे लेकर चलना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, और क्यों जरूरी है, अगर आपको 4500 टाइम सेहतमंद वाले नजर आते हैं कुरान मजीद में, तो 4500 टाइम आपको कमजोर वाले नजर आएंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने कहा था कि ये जो अल्फाज, ये जितने भी होंगे अफाल, ये आपको 2 पेजों पर एक मर्तबा नजर आए, हाँ जी, 2 पेजों पर या फिर 2 लाइनों के बाद एक दफा नजर आ जाएगा। अब जब इतने ज्यादा, इनके 9000 है, तो इसका मतलब है कि सीखने बहुत जरूरी हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको सीखते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हमें ना एक दफा QC2 में कह रहे कि थोड़ा वापस जाके देखें आप टेबल कैसे बना के आए थे। आपने कहा था हदा, और हमने यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीख ली थी कि जिस भी टेबल के एंड पर 2 काउंट वाली आवाज आ रही है ना, उसका जब हम जमा बनाएंगे तो वो जबर वाला बनेगा। ये बात सबको याद है, क्लियर है ये बात? नहीं तो मैं दोहरा देती हूँ, ठीक है। हमने कहा था जितने भी टेबल होंगे जिस पर एंड पर ये खड़ी जबर, यानी कि 2 काउंट वाली आवाज आएगी, जैसे हम कहते हैं हदा, हम कहते हैं दआ, ठीक है। तो अब दआ से दआऊ, खला से खलाऊ, तला से तलाऊ, ठीक है, जरा से जराऊ, यानी कि अगर तो 2 काउंट वाली आवाज एंड पर आ रही है, चाहे वो माजी है चाहे वो मुदारी है, तो जब उसकी जमा बनेगी तो वो इस जबर को आगे लेके जाएगी, ठीक है। अब ये हदूनी होगा। अब ये हदा से कोई एक सिस्टर दोहराई इस टेबल को माजी की साइड को। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हिया, हादत। हादत नहीं, हदत, ठीक है, हदत, हदत, क्योंकि हमने हादा तो नहीं कहा ना, हमने हदा कहा था, हदत। हदत, ठीक है।
اچھا جی، اب اس کے بعد جب اس کے ہم آئے تھے مدارے پہ، تو مدارے پر تو ہم نے 2 کاؤنٹ والی آواز نہیں نکالی تھی نا، وہ کھڑی زبر والی ہم نے کہا تھا یہدی، ٹھیک ہے. اب یہ ضروری ہے کہ یہ فتحہ والی ہی ہو آواز، ٹھیک ہے، یہ فتحہ والی 2 کاؤنٹ والی آواز ہو. باقی آپ نے زیر اس کو، زیر کو اور پیش کو نہیں دیکھنا. جب ہمارے پاس یہدی آیا تو اب ہم نے کیا کر لیا، یہدونا. پڑھیں ذرا اس کو بھی. یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، ہیا تہدی. یا تہدی، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو ہم نے کرنا ہے فعل امر، اس میں بھی دیکھیں، اب یہ اہدا تو نہیں تھا نا، اہدی تھا، تو اب ہم نے آرام سے اس کا اہدو بنا لیا، ٹھیک ہے. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی، ہم نے دیکھا کہ یہ جن کے اینڈ پر کمزور حرف آ رہا ہے، اس کے جب ہم نے کیے تھے نا روٹ لیٹر لکھے تھے، ہم نے کہا تھا ہا، دال اور یا. دا کے تھے دال، عین اور واؤ. خلا کے تھے خوا، لام، واؤ. جزا کے تھے جیم، زا اور واؤ. یا سوری، یا تھے، واؤ نہیں تھی، یا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا، جن کا اینڈ والا حرف جب کمزور ہوتا نا، تو پھر یہ اس طرح کا ہادن جیسا، اس ٹائپ کا ہمارا اسم الفاعل بنتا ہے. اس کو اگر ہم فاعل ان کے وزن پر کریں تو ہادیون بن جاتا ہے. اب ہادیون، اس کے اوپر پھر ہم ڈبل والی نہیں لگاتے، تو وہ بن جاتا ہے ہادن. اب ہادن، مہدیون، اور ہدن، ہدایتن. اب جو ہمارا ایک چھوٹا سا فرق آنا ہے نا، وہ یہ ہے نا کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ مزید فی کے اسم الفاعل کیسے بنتے ہیں، کہ ہم ماضی یا مضارع کے منہ پر منہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے. منہ پر میم پیش منہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے. بس یہ فرق ہوگا، یہ ہادن کی بجائے کوئی میم والا آ جائے گا، لیکن اینڈ ایسا ہی ہوگا تنوین والا، وہ بھی کسرہ تین والی، ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے بن جائے گا. ابھی جب انشاءاللہ کل ٹیبل کریں گے تو مزید سیکھیں گے. اب آپ مجھے ایک ٹیبل بتائیں، جیسے ہم نے اینڈ پر کیا تھا ایک ٹیبل رودیہ، ٹھیک ہے، ہم نے کیا تھا نا، یہ کون سے باب سے ہم نے کیا تھا، رودیہ. یہ باب سامیہ سے تھا، ٹھیک ہے. اور سامیہ اس کا سے. ہاں، اور اس کی ہم نے جمع کیا بنائی تھی، رودیہ سے کیا بنائی تھی، رادو. ردو بنائی تھی، ٹھیک ہے، ردو. اس کا ہم نے رادو کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ رادی، ردا نہیں تھا نا. جبکہ اس کے برعکس جب ہم آئے یردا، جب ہم نے اس کا بنایا مدارے تو ہم نے کہا یردا. اب اس کا کیا بنایا تھا ہم نے جمع، یردونا. یردونا، یردونا. یردونا، یردونا. ٹھیک ہے. بس یہ فرق ہے، یاد رکھ لیں کہ جہاں آپ کو کھڑی زبر نظر آ جائے یا آپ کو الف پورا ہی نظر آ جائے، ٹھیک ہے. تو پھر الف زبر آ جائے گا. ہاں، پھر اس میں اصل میں ہوتا کیا، اس میں 2 کاؤنٹ کرتے ہیں نا ہم. میڈم یہ کھڑی جو ہم الف صغیرہ ہے، ہم اس کو جب ملانے میں لکھتے ہیں کبھی بھی تو اسے فتحہ کی ملاتے ہیں نا، مین چیز یہ بھی ہاں انڈیکیشن بالکل ہو گئی، بالکل فتحہ بالکل. لگاتے ہیں. ہاں بالکل. پھر ہم اس میں دیکھیں نا، ویسے بھی یہ جو ہم یہ ملائیں گے تو یہ تو پھر ملانے میں یہ الف جو ہوتی ہے مد والی نکل جاتی ہے نا، پھر یہ تو بیچ میں نہیں آتی نا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو جتنے بھی رول ہیں نا، یہ نحو کے رول، یہ ہم نے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ایک ایک چیز سیکھ کے ہم آگے جائیں گے. ابھی ہم صرف حرفوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ذرا آپ کو باب اچھی طرح بنانے آ جائے کہ جب ہم اپنے QC5 میں جائیں، QC5 میں پڑھتے ہوئے جہاں پہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہم نے ایک آیت تلاوت کرنی ہے، میں آپ سے کسی بھی ٹیبل کے بارے میں پوچھوں، آپ اتنے انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے حرفوں کے ساتھ کھیلنے میں، آپ کو فوراً کلک کرے گا، آپ فوراً بتائیں گے. اچھا میں کہوں گی ہدا، آپ فٹافٹ کہیں گے ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدایت، ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے کہوں گی کہ چلیں جی یہ ہے جعل، آپ فوراً سے کہیں گے جعل یجعل، آپ اس کو مزید فی میں گڑبڑ نہیں کریں گے. لیکن اگر جیسے میں آپ سے کہوں گی کہ چلیں جی آپ بنائیں اللہ فا بنا لیں، تو آپ اس کو کسی اور پہ نہیں لے کے جائیں گے، آپ کہیں گے اللہ فا یؤلف، الف مؤلف مؤلف اور تالیف. یعنی کہ پھر اتنی روانی آ جائے گی کہ آپ کو دوبارہ سے ٹیبلز پر محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے ٹیبل پر جتنی محنت ہے آج کر لیں، ٹھیک ہے. QC3 میں رہتے ہوئے کر لیں، QC4 میں بھی کرنی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چینج کر کے اس میں پھر ہم 2 والے لے آئیں گے، مؤنث والے لے آئیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے رہتے ہیں نا، وہ لے آئیں گے. ٹیبل ہم نے سارے انشاءاللہ
QC4 तक खत्म कर देना टेबल सीखने का सिलसिला। QC5 में पहुंचते हमने फिर तब ये समझना है कि अब हमने इसको जब मिलाना है, एक पूरा जुमला हमारे सामने समझे लिखा हुआ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो अब इसमें ये पूरा जो जुमला है ये कैसे बना है, उसमें इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा बात कौन कर रहा है, क्या बात हो रही है, किसका किस पर कितना असर पड़ रहा है, कौन किस पोजीशन में है, कौन किस पोजीशन में, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, अभी आज की जो बात याद रखनी है वो याद रखिए कि जब आपके पहला सीगा, और इसके लिए बाकी सीगों को देखने की जरूरत नहीं है, पहला सीगा देखें, हदा, आपकी 2 काउंट वाली फतहा तैन वाली जबर वाली आवाज, ठीक है, और किसी में नहीं घुसना, बस हदा, दा, जो इस तरह के टेबल है ना जिनके एंड पर आ वाली आवाज आती है, इसमें हमने आफा याफू भी किया था, ठीक है, जजा यजजी भी किया था। तो इस तरह के जितने भी टेबल होंगे जिसमें माजी का या मुदारे का पहला सीगा उसमें खड़ी जबर वाली आवाज 2 काउंट वाली आवाज आएगी, तो उसका जो जमा होगा वो जबर के साथ बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने वल्ला करना है, वल्ला, इंशाल्लाह कल करेंगे वल्ला। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताएं, ये जो वल्ला मैंने लिखा है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये खड़ी जबर वाली आवाज आ रही है? जी वल्ला। वाला, वाला, इसमें फिर पता क्या होता है, ये फिर बन जाता है वालिया, ये आ जाता है बाब सामिया पे, वालिया, फिर उसके बाद ये यली थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमने करना है वल्ला, इंशाल्लाह ये कल करेंगे, फिर हम इसमें आने वाली कल तब्दीलियां सारी देखेंगे। ठीक है, और फिर एक और चीज आ जाती है कि कहीं कहीं अब जो मॉडर्न स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज अरबी की लिखी बोली जाती है उसमें खड़ी जबर को खत्म करके तो ये वाली फतह, जैसे अब हाजा को वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम तो अपने मुसहफ वगैरह पे लिखे हैं तो हाजा इस तरह लिखा हुआ था ना, तो अब कहीं कहीं पर इसको इसमें भी बदला गया है। तो इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे जाएंगे। अभी हम आज की जो बातें याद रखने वाली वो ये हैं, ठीक है, कि हदा से हदऊ और हदत बना, जबकि यहदी से यहदौना नहीं किया। यरदा होता, अगर ये यहदा होता तो फिर यहदौना होता। ठीक है, बाकी आपने ये चीज याद रखनी है कि हादिन अगर लिखा हुआ है तो इसकी दोनों तरह की जमा बनेगी, हादूना, हादीना। ठीक है, जमा भी ये नहीं होगा कि कोई एक तरह की बने। अच्छा, हमारा लेसन यहाँ यानी पर हुआ, इस्मुल फाइल की 2 तरह की जमा बनेगी। 2 तरह की जमा बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा ना वैसे लेसन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम एक चीज मैंने जो शुरू में कहा था हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था फ़अला, फ़अलू, बस 2-4 मिनट इस पे लगाती फिर आपको छुट्टी दे देंगे। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, और एक है फ़अलत। ठीक है, हम कहते हैं इसमें हुआ है, अब आप बोलते जाए, फ़अलू में, हुआ, हुम, हुम, फ़अलता में, आना, नहीं, फ़अलता ओ सामने, सॉरी, अंता, 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 सॉरी, अंता, हाँ जी, आना, फ़अलतु में, हाँ जी, फिर इसके बाद फ़अलतुम अं- में अंतुम, अंतुम, और इसमें नाहनु, नाहनु, और इसमें हिया। ठीक है, हिया। फ़अलत में हिया। अब सिर्फ और सिर्फ फ़अलत और फ़अला। अब हम बात करते हैं हुआ, हिया, हम कहते हैं हुआ और हिया, सिर्फ इसका फाइल सामने आ सकता है, फ़अला। अब इसका हम कर लेते हैं कोई और टेबल, जैसे हम कहते हैं जाअला, नहीं ये लफ्ज गलत हो जाएगा, ठहरे मुझे कोई एक जुमला सोचने दे। जाअला किताबन तो हो जाएगा ना, उसने किताब बनाई। अच्छा, दराबा वाला ही कर वही सबसे आसान रह जाता है। चले कौताला कर ले, कालमा से कर ले। किससे, किससे, नासारा से कर लेते हैं, चले। ठीक इस है, तरीके से कुछ कर ले। हाँ चले। अब नासारा उसने मदद की, ठीक है, नासारा हामिदन, अब क्या हो जाएगा माना,
اس نے مدد کی اس نے مدد کی حامد کی حامد کی، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی حامد کی، لیکن آ جائے گا نصر حامدن، حامدن، اب کیا ہو حامد جائے گا؟ نے مدد حامد نے مدد حامد نے مدد کی. مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعالو کے آگے ہم حامدن نہیں لگا سکتے، فعلتا کے آگے حامدن نہیں لگا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ لوگ ہیں، اس میں ہم ہے، اس میں آپ ہیں، فعلتو میں میں ہوں، فعلتو میں آپ سارے ہیں، فعلنا میں ہم سب نحنو ہیں، فعالت پہ پھر ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہیں نصرت، نصرت، اس کے آگے ہم لگا دیتے ہیں عائشہ، میڈم جی ریپیٹ کر دیں، وہ جو ہے نا موبائل بند ہو گیا تھا میرا، ٹھیک ہے، ابھی پھر دوبارہ زوم آن کیا ہے. چلیں ہم کہہ رہے تھے کہ صرف یہ جو فعالہ اور فعالت، صرف یہ والے دو سیغے ہیں، فعالہ فعالت، جس کا فائل جو ہے نا وہ ظاہر ہو کے سامنے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو پیش والا آ جائے تو آپ اس کو اس کا فائل بنا سکتے ہیں۔ نصرت عائشہ تو، یعنی کہ عائشہ نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب فعلنا کے آگے عائشہ تو نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے، وہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں ہوگا نصرنا تو ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصرنا ہم نے مدد کی جب ہے نا اس نے مدد کی۔ اب یہ جو اس ہے نا، اس کو ہم نام کوئی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں ایسے سمجھے جیسے ہم چلیں شاکرہ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاکرہ نے مدد کی، شاکرہ نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ہم فعلو فعلتا، آپ نے شاکرہ نے پڑھا تو نہیں کہہ سکتے، آپ سب نے شاکرہ نے پڑھا تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم صرف یہ جو واحد مذکر غائب مؤنث غائب اس کا فائل سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایک اور چیز سمجھیے گا، اب تھا جیسے اب کہیں کہ ظہر الحق، حق ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ہم نے کہا ہے جتنے بھی نام ہو، چیزوں کے ہوں، لوگوں کے ہوں، وہ جو نام سارے ہوتے ہیں نا وہ بھی سارے اسما ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی جگہ پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف اب انسان نہیں ڈھونڈ دیں، ٹھیک ہے، صرف انسان نہیں، چیزیں جو ہوتی نا وہ بھی فائل بن سکتی ہیں، جیسے اب ظاہرہ کا فائل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جس طرح سے ہم نے کہا تنزل الملائکۃ، اب تنزل کیا تھا؟ یہ مؤنث والا تھا نا، واحد مؤنث والا، اترتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے۔ اب نزلہ بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے نزلت بھی ہو سکتا، اب یہ تھا تنزلہ، ٹھیک ہے، تو یہ تھا تنزلہ یتنزلو، یتنزلو یتنزلون، تتنزلو انت تتنزلو ہی تتنزلو، پھر ہم نے کہا تھا دو تاؤں کو مرج کیا تو تھا تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ، یعنی کہ فرشتے اترتے ہیں، تو یہاں پر یہ واحد مؤنث، ایک اور بھی آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو ہے نا سورہ القاریہ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، ٹھیک ہے، دیکھیے گا وَتَكُونُ، تَكُونُ، یہ بھی مؤنث والا تکونو ہے، ٹھیک ہے، تکون الجبال، جی سسٹر مدیحہ بتائیے گا۔ جی سسٹر سوری، آج میں بول نہیں سکی، میری داڑھ میں بہت درد ہے۔ جی جی یہ جو آپ نے بتایا تو اس میں آج جو ہم نے پڑھا فبدل الذین ظلموا، تو بدلہ کا فائل ہوگا الذین، الذین الذین، ظلم، مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے، جی مطلب پورا ہوگا نا الذین ظلموا ہاں فائل جی، ہے۔ اب آپ نے نا اللہ زینا کے بارے میں نا اس کو ہم گڑمڑ نہیں کریں گے، ہم نا ٹھیک، ایک چھوٹی سی بات، ابھی آپ نے یہ آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی صرف اس کو سمجھ لیں، ابھی اس کو اپنے اوپر آپ نے سوار نہیں کرنا، ہم کہا کریں گے اللہ زینا یہ نا ایک اسم ہے، یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اسم موصول اپنا پورا معنی تب تک نہیں دیتا جب تک اس کا صلۃ الموصول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا، یعنی کہ یہ ظلم کے بغیر جو اس کا صلہ، اس کے بغیر ہمیں پورا مفہوم نہیں دے رہا نا،
ہم دیکھیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں فبدل الذین، ان لوگوں نے بدل دیا. اب ہمیں پتہ نہیں کن لوگوں نے بدل دیا. ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. تو اللہ زینا کے بعد جو بات ایک آتی ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی پوری لی جاتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نے پورا پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو میں یہ سمجھانے لگی تھی. اس میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اب ہم ایک قاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جبل کی جمع جبال ہے، تو جبال کو جتنے بھی ایسی مکسر جمع ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے پھر واحد مؤنث کا صیغہ لے آتے ہیں. اب تکونو کا فاعل یعنی کہ ہیا تکونو کا فاعل جبالو ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اچھا اس میں ایک اور بھی آیت ہے نا، ایک منٹ. تکون الجبال کالعہن المنفوش فراش المبثوث قاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس ہاں یوم یکون الناس. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہ یکونو تھا نا، یہی میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا تھا. یہ یوم اس دن، میرا پین ہاں یکونو. ٹھیک ہے، اب آپ کو ذرا اچھی سی سمجھ آ جائے گی. یکون الناس، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ بھی پیش والا یہ بھی پیش والا. اب یکونو تکونو دونوں آ گئے. یہ میں نے نا ایک دن یہ سورہ القاریہ پڑھتے ہوئے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ ضرور اس کو دیکھیے کہ یہاں پر ہوا والا اور ہیا والا دونوں آ گئے، دونوں کے فائل سامنے آ گئے. ان دونوں کے علاوہ انتا تکونو کو بھی ظاہر نہیں ہو سکتا. انتا میں تو ہی رہے گا. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی ان کے اندر اپنا فائل چھپا ہوا ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل کے ظاہر ہوگا. اب آپ دیکھیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے وہ روئی، جیسے وہ تکون الجبال کا تھا کہ ایسے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور جبال کیسے ہوں گے؟ جیسے روئی کے گالے دھنیا دھنک کر اڑتا ہے نا. تو تکون الجبال، اس کو آپ ایک ریفرنس بنا لیں. یکون الناس تکون الجبال، یکون الناس تکون الجبال. ٹھیک ہے، باقی اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا، ہماری جو جو آیات میں بھی آتی جائیں گی اسی طرح کی ترکیبیں، جہاں پر فائل ظاہر ہوگا ہم وہاں پر بار بار بات کیا کریں گے کہ یہ ہوا ہے یا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اس کے علاوہ چاہے وہ دو کا صیغہ ہو، چاہے مؤنث کا صیغہ جمع کا ہو، چاہے مؤنث کی دو کی بات ہو، ہماری بات، آپ کی بات، میری بات، آپ کی بات، کسی صیغے میں بھی فائل ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سورۃ القاریہ پہ نشان لگا لیں، لکھ لیں. ایک آپ بلو سا کلر یکون الناس پہ کر لیں، پنک سا کلر تکون الجبالو پہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور جبالو پہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ جب مکسر آتی ہے نا، جمع مکسر، تو پھر وہ ایک علیحدہ قاعدہ اس پہ لگ جاتا ہے کہ اس پہ پھر ہم واحد مؤنث کا صیغہ ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں QC 4 میں پڑھیں گے، QC 5 میں پڑھیں گے، QC 6 میں جاتے تک یہ سارا کچھ آپ کو ازبر ایسا ہو گیا ہوگا کہ آپ پڑھا بھی سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی، ہماری کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہوا. کسی کا کوئی کوشچن، کوئی کامنٹ کچھ بھی نہ ہو تو پھر ہم کلاس کو بند کر دیں گے. چلیے جی بتائیے. جی میڈم وہ تجوید کی کلاس ہے میڈم، نا، میں اس کی ریکارڈنگ ڈال دیں. صدر فراور ہے، ان کی نیٹ کا مسئلہ تھا، ان کا بھی میسج مدیہ آیا نور آئی تھا. میں جی 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 بتائیے بتائیے بتائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تجوید کی کلاس لاسٹ تھی نا ہماری، آپ نے لی تھی، اس جی کی ریکارڈنگ بھی ڈال دیجیے، وہ مجھے نہیں ملی. اچھا جو چلیں ٹھیک ہے، میں یہ تھی دیکھتی ہوں، نا اگر میں نے نہیں ڈالی صدر تو میں فراور، ڈال انہوں دیتی. نے ٹھیک ہے، نیٹ کا مسئلہ تھا، انہوں نے کلاس بھی نہیں لی تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سسٹر حفصہ بھی آ گئی. سسٹر حفصہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں آ گئی ہوں. آئی میڈ اٹ. اچھا جی، سسٹر حفصہ آ گئی اور ہم جا رہے ہیں. چلے سارے بھاگیں جلدی سے. لیٹ ہو اللہ گیا. حافظ. آپ چلے سمجھ اللہ بھاگ جائیں، حافظ. سارے گئے. بھاگ جائیں، فٹافٹ جلدی جلدی بھاگ جائیں. چلیں جی، سب کو دعا میں یاد رکھیں. جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور یہ تکبیرات کا ضرور اہتمام کیجیے گا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ. اچھا جی، میں نے کہیں غلط تو نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اللہ الہ الا اکبر، لا اللہ الہ الا واللہ اللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ وللہ اکبر الحمد، وللہ الحمد. اللہ اللہ اکبر اکبر کبیرہ کبیرہ والحمد للہ والحمد للہ کثیرہ کثیرہ وسبحان اللہ وسبحان بکرۃ اللہ بکرۃ واسیلہ. واصیلا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.